اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے لیے ایک رہنما چنتی ہے لیکن قدرت کا منصوبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی غیر متوقع بادشاہ کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تاج اور خزانوں میں نہیں، بلکہ کردار، علم اور مضبوطی میں ہوتی ہے۔ ہر قوم کو، ہر گروہ کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ قوم یہ تو بالکل بھٹک چکی تھی۔ جیسا کہ یہ جملہ کہتا ہے، وہ اب ایک چرواہے کے بغیر بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی گہری مایوسی اور بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہیں سے آنے والے واقعات کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کیسے؟ کہانی کا پہلا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوم کس طرح اس مقام تک پہنچی۔ ان کا ماضی تاریخ تھا اور مستقبل تو اور بھی غیر یقینی نظر آ رہا تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسائل کا ایک پورا طوفان تھا۔ ایک ظالم بادشاہ، نہ ختم ہونے والی جنگیں اور وسائل کی شدید کمی۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا جو روحانی طور پر انہیں توڑ گیا، وہ تھا تابوت سکینہ کا کھو جانا۔ یہ ان کے ایمان اور خوش قسمتی کی علامت تھا۔ اس ایک نقصان نے ان کے حوصلے بالکل پست کر دیے تھے۔ اور یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ برسوں کے ظلم کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ نے ان سے ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ اور پھر جیسے ایک کے بعد ایک مصیبت آتی ہے، اس خبر کے صدمے سے ان کا بادشاہ بھی مر گیا، اور قوم مکمل طور پر بکھری ہوئی اور بغیر کسی رہنما کے رہ گئی۔ تو جب ایک قوم بالکل بے بس ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک رہنما کو پکارتی ہے۔ انہوں نے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک نئے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے رجوع کیا۔ ان کا حل کیا تھا؟ ایک بادشاہ۔ انہیں لگتا تھا کہ ایک طاقتور رہنما آئے گا، انہیں اکٹھا کرے گا اور دشمن کے خلاف لڑے گا۔ یہ ایک بہت عام انسانی رد عمل ہے نا؟ جب اندرونی مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم باہر ایک نجات دہندہ تلاش کرتے ہیں جو ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس دلا سکے۔ لیکن نبی، وہ ان کی حقیقت جانتے تھے۔ ان کا یہ خوف ایک گہری سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے گا تو تم انکار کر دو گے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ایک بادشاہ فوج تو بنا سکتا ہے لیکن ہمت پیدا نہیں کر سکتا۔ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جب خدا نے ایک رہنما کا انتخاب کیا تو وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا کسی نے سوچا بھی ہو۔ وہ ہر طرح کی توقعات کے بالکل برخلاف تھا۔ اکثر بڑے واقعات کی شروعات بہت معمولی ہوتی ہے۔ ایک عام کسان طالوت صرف اپنے گم شدہ گدھوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ راستہ اسے ایک نبی اور اس کی اپنی تقدیر تک لے جائے گا۔ یہ ایک ایسا اتفاق تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ فرق حیران کن تھا۔ لوگ ایک امیر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہ کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے بجائے انہیں ملا طالوت، ایک غریب کسان، ایک غیر معروف قبیلے سے، اور ایک ایسا شخص جسے کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ یہ لوگوں کی مادی سوچ اور خدائی انتخاب کے درمیان ایک بہت بڑا فرق تھا۔ تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے فوراً اس انتخاب کو مسترد کر دیا، اور یہیں سے کہانی کا اصل تنازع شروع ہوتا ہے، ظاہری شکل بمقابلہ باطنی جوہر۔ ان کے اعتراضات مکمل طور پر سطحی تھے۔ وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں۔ انہوں نے طالوت کو اس کی دولت اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر پرکھا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج بھی ہم کرتے ہیں، یعنی ظاہری چمک کو ہی اصل قدر سمجھ لینا۔ لیکن نبی نے ایک بہت طاقتور جواب دیا۔ انہوں نے قیادت کی تعریف ہی بدل دی، دولت سے ہٹا کر علم اور جسمانی صلاحیت پر۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ ایک رہنما کی قدر اس بات میں نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اور یہیں کہانی کا مرکزی خیال بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حقیقی قدر ظاہری شکل میں نہیں بلکہ اندرونی جوہر میں ہے۔ سچا بادشاہ وہ ہے جسے علم اور طاقت سے نوازا گیا ہو، نہ کہ وہ جس کے پاس صرف سونا چاندی ہو۔ اچھا، بادشاہ تو مقرر ہو گیا، لیکن اب اسے ایک فوج کی ضرورت تھی۔ طالوت نے یہ کام شروع کیا، لیکن اس کا طریقہ روایتی بالکل نہیں تھا۔ طالوت کی حکمت عملی بڑی زبردست تھی۔
اس نے صرف ان لوگوں کو بھرتی کیا جو کسی بھی قسم کی ڈسٹریکشن سے آزاد ہوں اور مکمل طور پر اپنے مقصد کے لیے پرعزم رہ سکیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایک منتشر ذہن کبھی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اور پھر آیا سب سے بڑا امتحان۔ دریا کے کنارے فوج کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے حقیقی کردار کو ظاہر کرنے والی تھی۔ یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی، بلکہ ان کی اطاعت اور خود پر قابو پانے کا امتحان تھا۔ حکم بہت سادہ لیکن گہرا تھا۔ صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس ایک حکم سے طالوت یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون نظم و ضبط کا پابند ہے اور کون اپنی خواہشات کا غلام۔ یہ ڈسپلن کا حتمی امتحان تھا۔ نتیجہ چونکا دینے والا تھا۔ اکثریت ناکام ہو گئی۔ ان کے لمحاتی پیاس ان کی دائمی اطاعت پر غالب آ گئی، جس سے ان کے نظم و ضبط کی کمی صاف ظاہر ہو گئی۔ تو آخر میں کتنے وفادار سپاہی بچے؟ یقین کرنا مشکل ہے۔ صرف 30 کے قریب۔ ایک پوری فوج سکڑ کر ایک مٹھی بھر گروہ میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن طالوت پریشان نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ فتح تعداد سے نہیں بلکہ معیار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا بھروسہ اپنے سپاہیوں کے ایمان اور عزم پر تھا، نہ کہ ان کی گنتی پر۔ اور یہیں ہم اس جائزے کو ایک بہت بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ کیا 30 سپاہیوں کی فوج ایک پوری سلطنت اور اس کے سب سے بڑے جنگجو جالود نامی دیو کا سامنا کر سکتی ہے؟ یہ ایمان اور ناممکن حالات کے درمیان ایک جنگ تھی، اور یہیں سے ایک اور عظیم کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔